مسائل کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ ایک خاتون نے چٹھی میں یہ بات بھیجی ہے، دیگر عرض یہ کرتی ہوں کہ 4 سال ہو گیا مجھے پلنگ میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کمر میں درد بے حساب ہے، جگہ ہی بالکل کم ہے، کمر بہت چھوٹا ہے، کمرہ بہت چھوٹا ہے، میں بہت دنوں سے بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہوں، پاؤں موڑ کر بھی بیٹھنا نہیں جاتا، تو سجدہ کیسا کرنا؟ عمر بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے ایک قاعدے کلیہ سمجھ جائیے، فرض کے لیے کھڑنا فرض ہے، فرض کے لیے کھڑنا فرض ہے، واجب کا قیام واجب ہے، سنت کا قیام سنت ہے، نفل کا قیام نفل ہے۔ کیا مطلب؟ قیام جیسے نماز کا درجہ ہوتا ہے ویسے اس کے قیام کا درجہ معذورین کے لیے خاص طور پر۔ اب مثال طور پر معذورین میں اگر فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کھڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کھڑے ہو کر ہی تشریف لائے، رہتے ہوئے تشریف نہیں لائے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے اندر کھڑنے کی استعداد ہے، طاقت ہے۔ تو فرض نماز میں آپ کو جتنا کھڑ سکتے اتنی دیر کھڑنا چاہیے، قیام کریں۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع بھی کر سکتی ہیں، تھوڑا سا آپ جھک سکتے ہیں، جیسے کہ رکوع کے معنی کیا؟ تکأت الرأس، سر کو جھکانے کا نام رکوع ہے، سر کو جھکانے کا نام رکوع ہے۔ آپ رکوع کر سکتے، سر جھکا سکتے ہیں، تو آپ سر جھک جائیں، جتنا مختصر آپ کو جھکنا ممکن ہو جھک جائیں، تو آپ کا رکوع بھی الحمدللہ ہو جائے گا۔ اب رہی بات سجدہ کر نہیں سکتے آپ، فرض نماز کے لیے آپ سجدے کی گنجائش اگر نکل سکتی ہے آپ کے بدن میں تو نکال لیں، اگر نہیں نکل سکتی تو آپ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اب رہی بات واجب میں کرنا واجب ہے، کھڑے ہو جائیے۔ اب رہی بات تراویح میں کرنا سنت ہے، آپ کو اختیار ہے، کر سکتے ہیں تو کریے، نہیں کر سکتے تو بیٹھ جائیے۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہر ایک پیشنٹ، ہر ایک معذور کو چاہیے کہ وہ اپنا عذر مفتیان اکرام کے سامنے واضح کریں۔ مفتیان اکرام ہر معذور کی نماز کی شکل الگ الگ بتائیں گے، اس کے مطابق وہ اپنی نماز ادا کریں۔ مفتیان اکرام بتائیں گے آپ کو قیام کیسا کرنا، رکوع کیسا کرنا، سجدہ کیسا کر سکتے ہیں۔ اب آپ مستورات کے سامنے جو بھی یہاں موجود ہیں ان کے سامنے بتائیں کہ یہاں تک میں جھک سکتی ہوں، یہاں تک میں سجدہ کر سکتی ہوں، نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہوں۔ تو افضل ترین نماز یہ ہے کہ ہم نیچے ہی بیٹھ کر پڑھیں، افضل ترین نماز یہی ہے۔ اگر آپ نیچے بیٹھنے سے بھی عذر رکھتے ہیں تو ایسے موقع پر آپ اپنے عذر کے مطابق آپ کو اجازت ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کرسی پر 2 ہاتھ اور کمر نہیں ہونی چاہیے، 2 ہاتھ اور کمر یہ آ کر بے ضرورت سہارا ہے، اور بے ضرورت سہارا لینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے 2 ہاتھ ہیں اور کمر آرام سے ایسا بیٹھ لے کر نماز پڑھے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ بے ضرورت اس میں سہارا لے رہے ہیں، اور بے ضرورت سہارا لینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسی سٹول جس کو کہا جاتا ہے، سٹول جس میں صرف بیٹھنے کا ہو، اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ ہاں آپ اگر پیچھے کمر کا سہارا ہے لیکن آپ کمر کا سہارا نہیں لے رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ کمر سے بھی معذور ہیں، کمر کا سہارا لیے بغیر نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کہ کمر میں بھی آپ کو تکلیف ہے، سہارا دینا ہی پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر بعض مرتبہ تھوڑا سا سہارا دے لیں، تھوڑا سا سہارا نکال لیں، تھوڑا سا سہارا دے لیں، تھوڑا سہارا نکال لیں۔ اتنا سہارا نہ دیں کہ نماز میں غفلت پیدا ہو جائے۔ آپ کو نماز کے اندر الاجر بقدر المشقہ،
الاجر بقدر المشقہ، جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا اللہ کی طرف سے ہم لوگ اجر کے لائق بنتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں رکوع سجدہ کیسے کرنا، وہاں جو مستورات ہیں ان کے سامنے آپ اگر رابطہ کریں گی تو وہ انشاءاللہ بتا دیا کریں گی۔ وضو آپ کھڑے ہو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔